السلام علیکم۔ پروگرام تبدیلی کے ساتھ حاضر ہوں، آپ کا میزبان محمد عثمان سلیح۔ آج ہم پاکستان کی گرما گرم سیاست پر بات کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم محمد صاحب، ایکس ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب، امیدوار ممبر نیشنل اسمبلی حلقہ این اے 76۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، ہمارا آپ سے آج پہلا سوال، آپ کو سیاست میں کون سی چیز لے کر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عثمان بھائی، میں آپ کا اور آپ کی ٹی وی کا، آپ کی مینجمنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ دیکھو، یہ پاکستان ہمارا ہمیں آزادی ملی 1947 میں، اور قائد اعظم نے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی تھی قائد اعظم کے تھرو ہمیں ملی۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو حالات ہمارے انڈیا میں ہمارے مسلمانوں کے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، پھر آپ نے پیچھے دیکھا بھوٹان میں، باقی جگہوں پہ مسلمان جو آزاد نہیں ہے وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک تو اس ملک نے، میں یہاں پڑھا پوچھا، آزاد فضا میں پڑھا، آپ کے سامنے سمرال میں اللہ نے مجھے پھر عہدے بھی دیے، تو میں اس ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے، جس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہو، سب سے بڑی نعمت آزادی کا سانس دیا ہو، آپ کو پڑھایا لکھا ہو، پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس ملک کی خدمت کرے۔ دوسرا، کیونکہ میرا اینٹی کرپشن اداروں میں جب میں فوج میں بھی تھا تو میرا زیادہ نوکری جو ہے وہ ایسے محکموں جس کا تعلق کی کرپشن کے ساتھ، مثلا میں ایز اے میجر اینٹی اسمگلنگ انٹیلیجنس یونٹ کا سربراہ بنا، پھر نیب میں گیا، پشاور نیب پورے صوبے کا ہیڈ کیا، نیب کو میں نے ریز کی، بلکہ نیب اس کے بعد پنجاب میں 5 سال اینٹی کرپشن ڈیل کیا۔ پھر میرا ایک ایسی ایجنسی سے جو دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایجنسی ہے اس کے ساتھ تعلق رہا۔ تو میں اس ملک کا دیکھ رہا تھا جو قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا تھا پہلی اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے کہ کرپشن ایک زہر قاتل ہے، اور یہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ زہر قاتل نہ پھیل جائے، اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ وہ میں نے ان اداروں میں جب رہ کر دیکھا کہ ملک کا تو بیڑا غرق کرپشن، کیونکہ کرپشن کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح حلال ہوتا ہے، اور جو لوگ کرپشن کرتے ہیں صرف پیسے لے کر جیب میں ڈال دینا کرپشن نہیں ہے۔ کرپشن سے آپ کی مارل ویلیو، آپ کا جو کردار ہے، ایک مسلمان کا، ایک سچے پاکستان کا کردار ہونا چاہیے، ایمانداری، ملک کے لیے کام کرنا، وہ پھر نہیں، وہ پیسے کی حرص جو ہے وہ آدمی کو بے روی کا شکار کر دیتی ہے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھیں پھر ہمارے سیاستدان پیسہ آ گیا، ہمارے الیکشن میں پیسہ آ گیا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ الیکشن جیتے گا۔ آپ خود سمرال سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ گواہی دیں گے، میں نہیں، بچہ گواہی دے رہا ہے کہ وہاں صرف سرمایہ دار جو نیچے سے اٹھ کر آئے 2 نمبر سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، کروڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے علاقے کا حال دیکھو، پورے پاکستان پنجاب جا کے حال دیکھو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی سیوریج نہیں ہے، کوئی راستے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کیونکہ وہ کمیشن، جب وہ سب سے بڑا، میں نے جو میرا اپنا ہے، سب سے بڑی کرپشن ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہوتی ہے، جب وہ من پسند کے ٹھیکیداروں کو دی جاتی ہے، اس میں وہ پھر سٹینڈرڈ کے کام نہیں کرتے، ان سے کمیشن لی جاتی ہیں۔ جب پھر ایک نمائندہ کمیشن لے گا 10-20%، تو محکمہ بھی کھائے گا، جب محکمہ کھائے گا تو وہ ٹھیکیدار نہیں بچا رہا، تو آن گراؤنڈ جو ہے آپ 100 میں سے 30-40 روپے لگتے ہیں، اور وہ جو سٹینڈرڈ کا کام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تھیں یہ میرے ذہن میں جب میں فوج سے ریٹائر ہوا، کیونکہ میں پورے پاکستان کا نقشہ دیکھ چکا تھا ایز اے نیب میں، ایک ایجنسی کا سربراہ ہونے میں، اینٹی کرپشن میں، کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کرپشن نے کر دیا ہے۔ ہماری مارل ویلیو، ہماری ریلیجس ویلیو، ہماری پاکستانی ہونے والی ویلیو سب ختم ہو گئی۔ تو ایک بندہ اٹھا جس کا عمران خان نام ہے، اس نے پہلا لیڈر ہے جس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی کہ میں پاکستان میں کرپشن ختم کروں گا، کیونکہ یہ زہر قاتل ہے۔ ہمارے پہلے لیڈر قائد اعظم نے بھی یہی کہا، اور اس کا ثانی جو اس کو کہتا ہے، یہ قائد اعظم ثانی ہے عمران خان، جس نے کم سے کم نعرہ ضرور مارا، اور پھر اس چیز کو یاد کرایا پاکستانی قوم کو کہ پاکستان کس کے نام پہ بنا تھا۔ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ، اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے، ایک لائن یہ کلمہ ہے، لیکن اس کے بڑے دور رس نتائج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، یہ دنیا کا مال ادھر رہ جانا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے سیاستدانوں نے امریکہ کو شریک بنا لیا، امریکہ کو سب کچھ سمجھ لیا سپر پاور، بھول گئے کہ اصل سپر پاور، واحد سپر پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ دنیا کا مال ادھر رہ جانا ہے۔ تو کم سے کم یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کیوں سیاست میں، یقین کریں میں نے بڑے اچھے اداروں میں نوکری کی ہے، صاف ستھری کیا، پورا پاکستان گوا ہے، میں صرف عمران خان کے نعرے پہ کہ اس ملک میں ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، اس نعرے میں مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے کہا کہ اس بندے کا ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے ساتھ جب تک وہ کرپشن کے خلاف لڑتا رہے گا اور ریاست مدینہ کی بات کرتا رہے گا اور اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا رہے گا۔ آپ کے سامنے اس نے جا کے UN میں، یہ دنیا کا پلیٹ فارم ہے، وہاں بھی حق سچ کا بات کی، وہاں بھی اس نے کہا کہ ہمارا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ سیاست میں انٹری کی تو دیگر جماعتیں بھی تھیں، مگر PTI ہی کیوں؟ اس کا جواب میرے پہلے تفصیلی بیان میں آ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نون لیگ نے اور دوسرے جو پیپل پارٹی، کیا انہوں نے لوٹا نہیں اس ملک کو؟ کیا یہ لوٹ کر پیسہ باہر نہیں لے کر گئے؟ عمران تو باہر سے مانگ کر جو لا کر پاکستان پیسے لایا اور غریبوں کے لیے کینسر ہاسپٹل بنایا، نیمل یونیورسٹی بنائی۔ اس وقت 3 بڑے شہروں میں ہمارے کینسر ہاسپٹل ہے۔ وہ بندہ جو باہر سے پیسے مانگ کر لاتا ہے اور ملک کے زیر مبادلہ لاتا ہے، حالانکہ وہ ہیرو تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کو کرکٹ کا کپتان پہلا کپ جیتا اس نے، اور اس کو پیسے کی، اور پھر اس کی شادی جو تھی اسے اپنے پہلی بیوی کو اس لیے چھوڑا کہ وہ پاکستان نہیں رہنا چاہتی تھی اور انہوں نے آفر بھی کہ یہ اس سے حصہ بھی لے سکتا تھا، ارب پتی بن سکتا تھا، لیکن اس نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ جس بندے کو پیسے کا لالچ نہ ہو، جو صرف ملک کی فکر کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، کیا اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ انہوں نے کبھی کرپشن کے خلاف کسی اور پارٹی نہیں کی، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، حالانکہ مذہبی باتوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے، کیا اصل میں آپ کو کہوں عمران خان نے وہ کام کیا جو علماء نہیں کر سکے، جن علماء کا کام تھا قوم کو سیدھے راستے پہ چلاتے، کرپشن سے باز رکھتے، ایمانداری سکھاتے، وہ عمران خان نے سکھائی ہے۔ وہ تو بلکہ ہمارے چند علماء جو ہیں وہ خود اس میں ملوث ہو کے، وہ بھی کرسی کی خاطر ابھی سارے جو ویلیو ہے، ساری جو اچھی باتیں ہیں جو ہمارا دین کہتا ہے اس کو بھول کر اس کی خاطر سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جب کوئی نئی حکومت سار آتی ہے اور خزانہ خالی ہونے کا رونار ہوتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کہا کہ جب آپ قرضے لے کر اپنے بچوں کے کاروبار میں اضافہ کریں گے، ملک کی لوٹی دولت کو باہر لے جائیں گے اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ اپنے لیڈروں کو، جب لیڈر کرپٹ ہوگا تو نیچے تک وہ ان کے جو صاحب نیچے MNA MP ہیں اور نیچے تک وہ کرپشن جاتی ہے، تو یہ پیسہ جو ہے وہ ملک خزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خرچ کر جائیں، ملک کا نہیں سوچا۔ یا آج مجھے صبح ایک کال آئی کہ بچیوں کے اسکول کی دیوار نہیں ہے، آپ جائیں گاؤں میں ہمارے اسکول بچیوں کے ٹھیک نہیں ہے، صحت کے جو مراکز ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ پیسہ لوٹ کر خانہ اسی لیے کہ پھر قرضے، مجھے پھر قرضہ مانگتے ہیں۔ مجھے بتائیں بیکاری کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ آج IMF ہم کسر میں چاہ رہے ہیں، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے پاؤں پہ خود نہ کھڑے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر چور ہیں، آپ اپنے خود مضبوط نہیں، آپ کو محلے میں کوئی نہیں رہنے دیتا۔ تو دنیا میں تو دنیا کا نظام ہے، ہر دنیا سپر پاور ہو یا دنیاوی سپر پاور کوئی بھی ہو، وہ جس ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کی مارکیٹ زیادہ اس کے ساتھ جاتی ہے، قرضہ لینے والوں کے ساتھ تو نہیں جائے گا۔ مجھے بتائیں، ہم یہ چودھری مین کو کہوں کہ یار ایک چوک میں کھڑے ہو کر قرضہ مانگو، کیا ان کا ضمیر اجازت دے گا؟ کیا ان کی عزت ہوگی؟ انہوں نے میرے پاکستان کو بیکاری بنا دیا ہے، قاعدہ دے پاکستان کو، جو 60s میں انڈیا سے زیادہ زر مبادلہ تھا ہمارے ساتھ، انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس ریزرو تھے، کوریا ہم سے پلاننگ لے کر گیا، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے 60s تک
کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہے، پاکستان کی لیڈرشپ اچھی ہے، لیکن اس کرپشن نے، اس نسور نے ہماری جڑیں کھوکھلے کر دی، اور آج ہم ان لیڈروں نے، نواز شریف اور زرداری نے میرے ملک کو بیکاری بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری پاکستان کی عزت جو ہے دنیا کی نظروں میں گری ہوئی۔ موجودہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے متعلق آپ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کون بناتا ہے؟ آدمی۔ اگر آپ کی نیت صاف نہیں، کانسٹیٹیوشن ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے جو ملک چلاتا ہے، اگر اس میں میلافائڈ اٹینشن آ جائے، ذاتی آ جائے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھیں نیب کے قوانین بنے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ 18 امینڈمنٹ کر دی، اور وہ امینڈمنٹ پڑھے، میرے اخبار میں بھی آیا ہے، میں آپ کو بھیجوں گا، کہ وہ 18 امینڈمنٹ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، کہ جی باہر کی شاد مثلا پہلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مریم نواز کا کیس جو تھا وہ کیولی فاؤنڈ جو آیا تھا اس وقت یاد اس کے پہ تھا کہ وہ شہادت کہاں سے ملی تھی؟ انگلینڈ سے، یو کے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ باہر امینڈمنٹ کی کہ آج کے بعد باہر کی شہادت یا باہر کا ڈاکومنٹ پروف جو ہے وہ یہاں نہیں قبول ہوگا۔ اس طرح یہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ 99 آنورڈ حساب باقی پہلا ختم کر دو، کیونکہ اس میں نواز شریف اور شہباز شریف اور امرا شہباز شریف سب جتنے کیس بنے ہوئے پڑا رہے، یعنی یہ امینڈمنٹ جب آپ کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی چیزیں لائیں گے تو کانسٹیٹیوشن کو کون مانے گا؟ 18 امینڈمنٹ آپ نے کی، وفاق کو آپ نے کمزور کر دیا، کیونکہ یہ سمجھ رہے کہ پنجاب شاید ہمارا رہے گا، ادھر زرداری صاحب کے وہ پیسے سارے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا NFC وارڈ زیادہ، اور وہ وہاں کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حکومت خزانہ اس لیے خالی کرتی ہے جب وہ پاکستان کی ریاست کا نہ سوچے۔ میں یہاں آپ کی وسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ باہر کے لوگ اپنے ملک کا سوچتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کو سوچتے ہیں، مجھے کرسی مل جائے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ میرٹ پہ لگائیں، یا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جو وفادار ہے وہ بدل لگے، ملک کا خزانہ خالی کرو۔ مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پرائرٹی جو کہ پاکستان کی ہونی چاہیے تھی، اپنی ذات کو آگے ہم نے رکھ لی ہے۔ سر، پاکستانی سیاست میں گرما گرم ہلچل ہے، اس میں نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ زیادہ تر اس میں پبلک انٹرسٹ ہے، ذاتی انٹرسٹ ہے۔ مجھے بتائیں، ابھی سب سے بڑا صوبہ پنجاب جس کے نون لیگ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارا قلعہ ہے، وہاں عوام نے ان کی تاندلی کے باوجود، ان کا الیکشن کمیشن اپنا ہونے کے باوجود، گورنمنٹ ہونے کے باوجود، لوگوں نے آئینہ دکھا دیا ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، ہم کرپشن کے خلاف ہیں، اور عمران خان نے 15 سیٹیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سیٹیں نہیں تھی، بھائی آپ نے شیر کا نشان دیا ہوا تھا، آپ کی حکومت تھی، ان کو اپنا نون لیگ کے ٹکٹ پہ آپ نے دیے ہوئے تھے، آپ کو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ کون سے بولتے ہیں یار؟ آپ بندہ کوئی بھی ہو، آپ نے جب اپنے ٹکٹ پہ لڑا رہے ہیں اس کے، اور آپ کمپین بھی کر رہے ہیں، اور بعد میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ ابھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، تو اس لیے یہ ذاتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں حقیقت یہ تھی، میں ان کی جگہ ہوتا میں خود ریزائن کر دیتا کہ لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، جیسا باہر کے ملک میں ہوتا ہے، اور یہ ابھی تک صوبے میں حکومت نہیں ہے، اور ادھر جناب وفاق میں دو ووٹوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ ملک اگر سوچے تو ان کو چاہیے یہ ملک اسٹیبلٹی اعلان کے لیے یہ ریزائن کریں، الیکشن کی ڈیٹ کریں۔ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن پرائیویٹ یہ ملک کا سوچیں اور الیکشن کا کہیں گے آئے بیٹھیں، ہم حکومت سے لہذا ہوتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے، بیٹھ کر ہم صلاحات کرتے ہیں اور بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ذات کو آگے رکھا ہوا ہے، کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ بے شک ملک کی قانون بیٹھ جائے، ملک کا باہر کے ملکوں میں کی نظر میں ہم گر جائیں، ان کو اپنی کرسی کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ مدت پوری کر پائے گی یا الیکشن کی طرف جانا پڑے گا؟ آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ میرا اس وقت، کیونکہ اس وقت ملک کی معیشت بہت خراب ہے، وہ ان چوروں ڈاکوں کی وجہ سے ہے، جتنی جلدی الیکشن کرا کے یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں لاتے، میں حال نہیں دیکھ رہا۔ یہ مدت پوری کریں نہ کریں، وہ اس وقت خان صاحب کی بھی یہی ہے، اور میں بھی یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا حال صرف جلد از جلد الیکشن ہے، فیئر فری الیکشن، جس میں ایک صحیح نمائندہ حکومت آئے، امپورٹڈ حکومت نہ آئے، وہ صرف حل ہے۔
ملکی حالات صاحب دن بہ دن گمگیر ہوتے جا رہے ہیں. عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر ریزیگنیشن ہو جانا چاہیے. بالکل فوراً میں نے کہا اس کی وجہ ہے یہ بندہ امپورٹڈ یار کسی کے کہنے پہ آئے ہوئے آپ کو امریکہ لگائے. مجھے بتائیں ان کی اپنی پارٹی تو میجارٹی میں نہیں ہے, پی ٹی آئی میجارٹی میں ہے. ادارے کا فضل الرحمان صاحب زرداری ایک ایک پارٹی کے جو دو اکٹھے کر کے انہوں نے آئے ہیں, یعنی چور سارے طرف اکٹھے ہو گئے ہیں اور حکومت نے, اور کسی کے کہنے پہ امپورٹڈ کسی کے کہنے پہ سازش کے تحت کہتے ہیں جی سازش نہیں مداخلت. مجھے بتائیں آپ ایک گھر میں دوسرے باہر سے محلے سے آ کر کوئی بندہ مداخلت کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ اس نے کوئی سازش تیار کی ہوتی ہے, اور جس گھر میں مداخلت ہوتی ہے وہ گھر کبھی اسٹیبل نہیں رہ سکتا. عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے کس حد تک کانسپریسی کی گئی؟ اگرچہ کی گئی ہے تو کانسپریسی کرنے والے کون لوگ ہیں سازش کرنے والے؟ آپ دیکھیں بڑا کلیئر ہے. مجھے نام بھول گیا, امریکہ کا ایک جو صدر کا ایڈوائزر رہا ہوا ہے اور وہ ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اور ان کا جو تھنک ٹینک ہے اس کا ممبر ہے. اس نے کتاب لکھی ہے, میرا وہ نام بھول رہا ہے, اس کتاب اس نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ملک ہے, واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر بھی ہے, جو چھٹی بڑی آرمی رکھتا ہے اور بہادر آرمی ہے, دنیا کی بہترین آرمی ہے. اس کو سٹیبلائز نہیں ہونے دینا. یہ پاکستان جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے, اس لیے وہاں کے سیاستدانوں کو خریدو, کلیئر لکھا ہوا ہے خریدو, اور عمران خان تاکہ عمران کو ہٹائیں اور اپنی مرضی کی حکومت لائیں تاکہ وہ ہمیں سپرمیسی ہم پاکستان کو مستحکم نہ ہونے دیں, غیر مستحکم رکھیں. یہ امریکہ کے مفاد میں ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑا کلیئر, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سیاستدان کو خریدو, اور اسی سلسلے جو لیٹر آیا تھا جو صائف نہیں کرنے دیا گیا اس میں یہی چیز ہے جو خان نے کہا ہے. بالکل پاکستان عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے. عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دلانے کا حق اور کوشش کی. کیا اوورسیز پاکستانی آنے والے انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں؟ مجھے یہ بتائیں ہمارے ملک کی معیشت اوورسیز کی ریمیٹنس میں ہے, جو پیسہ زر مبادلہ بیچتے ہیں, جو ہمیں ڈالر بیچتے ہیں, کیا ان کو حق نہیں ملنا چاہیے؟ اور وہ لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں باہر, ان کو حق ملنا چاہیے. وہ میرے علاقے میں لوگ, میں آپ کو بتاؤں, والنٹیئر کام کرتے ہیں, تو پیسہ دیتے ہیں, پھر ویلفیئر کے کام اپنے علاقے میں کرتے ہیں, اور جو وہ ملک کا خزانہ لوٹتے نہیں ہیں ان کو حق نہیں ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے, جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں, زر مبادلہ دے رہے ہیں, ان کو ہر صورت میں حق ملنا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت آئے گی اور ہم ان کو حق دلائیں گے. کیا سر پنجاب میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں لوکل باڈی ایک بیسک یونٹ ہے ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا ستون ہے, عمارت, یہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے. یہ مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. دوسرا لوکل پرابلم جو ہے, اگر نمائندے کو پتا ہو کہ میں نے لوگوں کو جواب دینا ہے, میں نے اگر گلی ان کی ٹھیک نہ بنائی ان کو, تو میں ایم این اے ایم پی اے جو ان کا کام ہی نہیں ہے گلیاں بنانا, چھوٹے چھوٹے کام, ان کا کام ہے قانون کرنا, لیجسلیشن کرنا. یہ لوکل باڈی الیکشن بہت ضروری ہے, اور یہ اقتدار جو ہے نچلی سطح پہ متقرر ہونا چاہیے, اور اس کو بھی جتنی جلدی سے ہو سکتا ہے یہ کرانے چاہیے. عمران خان یا پی ٹی آئی کا آئندہ کا کیا راہ عمل اور کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی, میں انشاءاللہ, کیونکہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے, جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو کہتا ہے میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں, جو صرف ملک ہی سوچتا ہے, جو ریاست مدینہ ہمارے دنیا کا بہترین ٹاپ موسٹ لیڈر, جو گورے نے مانا ہے 100 پرسنالٹیز آف ورلڈ کتاب میں کہ دنیا کا بہترین انسان, دنیا کا بیسٹ مین وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ان کا نام لے کر ان کا ریاست مدینہ ان کے پیروکار ہو کر اس ملک کی باغ دور آگے چلانا چاہتا ہے, وہ اس سے زیادہ آدمی کون مخلص ہو سکتا ہے پاکستان کو. میں انشاءاللہ پاکستان کا عمران خان کی قیادت میں ایک بہت برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں, اور پاکستان انشاءاللہ اسلام کا قلعہ
بنے گا، بلکہ میں اس کو اسلامی لیڈر دیکھ رہا ہوں جو مسلم امہ کے لیے ایک اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اللہ اس کو حکمران بنائے تاکہ پاکستان پھلے پھولے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے. سر کوئی بہت بڑی شخصیت ادھر ادھر آتی جاتی نظر آ رہی ہے، کوئی اس کا کوئی اشارہ وغیرہ؟ میں تو کہتا ہوں اگر ہو بھی تو ایسوں کو نہیں لینا چاہیے. جو بندے میں وفاداری نہیں ہے، جو صرف اقتدار کی خاطر پارٹیاں بدلتا ہے، میں تو اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. میں تو خان صاحب کو جب بھی ملا یا ملوں گا تو یہی کہوں گا، خدا را یہ جو پیسے کی سیاست ہے، جو اے ٹی ایم کی سیاست ہے، اس کے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ وہ اپنے مفاد سامنے رکھتے ہیں، وہ ملک کا نہیں سوچتے. ملک کا سوچے گا ایک غریب آدمی. جس طرح خان صاحب لنگر خانے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، مجھے لوگوں کو پتہ ہے، اگر میں بھی پیسہ، مجھے بھی کہا گیا کہ جی پیسہ لگاؤ الیکشن پہ، اور اگر آپ نے ووٹ خرید کر آپ نے 20 30 40 کروڑ روپیہ خرچ کر کے مجھے بتائیں کون سا بندہ وہ تو کہے گا یار مجھے 30 40 کروڑ پچھلا بھی ریکور کرنا ہے اور آئندہ کے الیکشن کے لیے جیتنا ہے، تو ہم اصلاحات کیسے لائیں گے؟ ہم ایک ملک کیسے بنا سکیں گے؟ اس کا مطلب کہ ایک پڑھا لکھا شریف آدمی آگے آ نہیں سکے گا. اس لیے میں تو کبھی ایسے لوگوں کو نہ ریکمینڈ کروں گا، نہ کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھوں گا. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، دیگر جماعتوں کے ایم این ایز، ایم پی ایز کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں گے سر؟ بالکل نہیں ختم ہونے چاہیے. ریزن، میں پہلی دفعہ، پہلے بھی بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹوں نے، ہمارے ججز بھی اچھے ہیں، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ پہلی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اور اس کے دونوں ساتھیوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے اور کسی سے ڈرے نہیں ہیں. کوئی ان کے رشتہ داریاں بھی تھیں اور انہوں نے کہا جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس دن یقین تھا کہ یہ فیصلہ حق اور سچ کا آئے گا اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے. ہمیں جو بھی کرپٹ ہے ارسپیکٹو آف کسی پارٹی کا تعلق رہتا ہو، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جو لوگ کرپشن پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ آدمی ہاں یا تو توبہ کرے کہ آئندہ کرپشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو کرپشن کے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ریاست کو لوٹا ہے، جنہوں نے غریبوں کا پسینے کی لڑائی لوٹا ہے، ان کو معاف کیا جائے، ان کے یہاں کیس ختم کیے جائیں. ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، اس کی ذمہ دار نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ اس کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں جو پچھلے دور سے باری باری زرداری اور نواز شریف کرتے رہے ہیں. دیکھیں 8 کے بعد کبھی نواز شریف زرداری، انہوں نے وہ ذمہ دار ہے. جب وہ پیسہ بعد سے لے کر اپنا مہنگی چیزیں لیں گے، پھر وہ ڈیولپمنٹ پیسہ لگائیں گے، وہ کھائیں گے اور وہ قرضہ اور بڑھے گا. اب جب قرضہ اور بڑھے گا تو آپ کی ڈالر یہ جو جائے گا، آپ کے پاکستانی روپے کی ویلیو کم ہوگی اور یہ نتیجہ 100%. یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی. ہاں وہ پیچھے آپ انہوں نے تو آتے ان کا قرضہ معاف کیا، انہوں نے آ کر انہوں نے قرضے کی قسطیں دے، ہمیں قرضہ قرضے کی قسطیں دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ایک حکومت کو آپ نہیں دے سکتے، بلکہ عمران خان نے آتے ہی وہ ان کا قرضہ واپس کیا، ملک کو سٹیبلائز کر رہا تھا، ریمنٹنس زیادہ آ رہے تھے، انڈسٹری ہماری چل پڑی تھی، ہمارا زر مبادلہ آنا شروع ہو گیا تھا. وہ دیکھیں وہ 180 سے زیادہ نہیں گیا اور آج 240 250 پہ 60 70 ڈالر 60 70 روپے بڑھا ہے. تو یہ نون لیگ کا اور یہ لٹیروں کا کام ہے، جو ڈاکو ہیں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہے اور ان کی وجہ سے یہ آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ عمران خان آیا، ہمارے جو ملک ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایون ہمارا مڈل ایسٹ سعودی عربیہ اور جو یہ لوگ آئیں گے عمران خان کی مدد کرنے کہ ان کو پتہ یہ چور نہیں ہے. جب وہ آئیں گے وہ ہماری ریسکیو کے لیے آئیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم دینے والوں میں ہوں گے، قرضہ لینے والوں نہیں ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی جلد سے جلد حکومت لائے اور تاکہ ملک کو صحیح راستے پہ گامزن کرے اور اس کو 2/3 میجارٹی ملے انشاءاللہ. سر میرا آپ سے آخری سوال، پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو پائے گی اور آنے والے آئندہ کے انتخابات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 20 سیٹوں میں، آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ نون لیگ کی حکومت ہو، الیکشن کمیشن ان کا ہو، ڈنڈا ان کے پاس ہو،
لوگوں کو لالچ یہ دیں پولیس ان کے پاس ہو اور پھر پی ٹی آئی جیت جائے سویپ کرے. میں انشاءاللہ آتی دفعہ آنے والے الیکشن میں آج ہوں 4 دن کے بعد ہوں انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جیتے گا بلکہ سویپ کرے گا انشاءاللہ. ناظرین آپ نے سیاست کے اوپر گرما گرم بریگیڈیئر محمد اسلم بھمن صاحب کا بیان اور گفتگو سنی. اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.